ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا گوشت ہندو کو دینا کیسا ہے؟ تو قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ کچھ چیزیں آپ یاد رکھیے۔ نمبر 1، جس جانور میں کئی حصے دار ہوں، جیسے بڑا جانور ہوتا ہے تو جس میں کئی حصے دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کسی پر کم جائے گا، کسی پر زیادہ جائے گا۔ تو اندازے سے تقسیم نہ کریں، تول کر تقسیم کریں، وزن کر کے تقسیم کریں، سب کو ان کے حصے کا مالک بنا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ جو چاہیں کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کو کم بڑھتی جو دینا چاہیں وہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے ان کو ان کے حصے کا مالک بنا دینا چاہیے۔ نمبر 2، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، یعنی بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھے۔ ایک حصہ احباب و اعزاء میں تقسیم کرے، یعنی دوست و احباب میں یا رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو دے، ان میں تقسیم کرے۔ یہ افضل ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، یہ افضل ہے کہ قربانی کے جانور، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ یار رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے کر دیں۔ یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کا کنبہ زیادہ بڑا ہو، بہت سارے لوگ ہیں اور وہ سارا گوشت انہی کے گھر میں خرچ ہو جائے گا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارے سماج کا یہ بہت کڑوا سچ ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کو فریج میں بھر کر رکھ لیتے ہیں، بکرے کی بڑی بڑی رانیں اپنی فریج میں بھر کر رکھ لیتے ہیں، اور 20 دن تک، ایک ڈیڑھ مہینے تک وہ لوگ فریج میں سے گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کی قربانی کا گوشت سڑ جاتا ہے، اور ان کے پڑوس میں ایک غریب گوشت کے بغیر سڑ جاتا ہے، وہ گوشت کھانا چاہتا ہے، لیکن ان مالداروں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس غریب کے گھر بھی گوشت پہنچا سکیں۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت ہے۔ جو لوگ قربانی کا گوشت بھی غریبوں کو نہ کھلا سکتے ہیں، ان سے اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اگر ہم قربانی کریں تو قربانی گوشت کھانے کے لیے نہ کریں۔ گوشت کھانے کے لیے اللہ نے 360 دن رکھے ہیں، پورا سال ہم گوشت کھاتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو 3 دن ہیں، یہ 3 دن گوشت کھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ 3 دن صرف قربانی کے لیے ہیں۔ ان 3 دنوں میں غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غریبوں کے گھر جو گوشت پہنچاتے ہیں تو 2 4 بوٹی پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اتنا گوشت پہنچا دو کہ اس کی ایک وقت کی ہنڈیا تمہارے گوشت سے بن جائے، اس کے بچے ایک وقت میں تمہارے گھر کے گوشت سے کھانا کھا سکیں۔ جو بچے پوری سال گوشت کی خوشبو سونگھنے کے لیے، گوشت چکھنے کے لیے ترستے ہیں، بکرے کا گوشت جن کے ہاتھ پوری سال نہیں لگتا ہے، یہی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ لوگ قربانی کے گوشت سے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ اس لیے میں مالداروں سے گزارش کروں گا کہ آپ بکرے کا گوشت پوری سال کھاتے ہیں، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ بکرے کے گوشت کے بغیر تمہاری روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو اس قربانی کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جب ہم بکرے کی قربانی کریں تو ران وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، فریج بھرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ کے واسطے اس حرکت کو چھوڑ دو اور غریبوں کا خیال رکھو۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، قربانی گوشت کھانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی اگر کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی کرنا پڑے گا، غریبوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تاکہ وہ ہمیں دعا دیں اور پھر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ بقرعید پر گوشت کھانے کے سوا ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ نمبر 3، قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے۔
नंबर 4, ذبح करने वाले की उजरत में गोश्त या खाल देना जायज़ नहीं है, बल्कि इस काम की उजरत अलग से देनी चाहिए। नंबर 5, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि मुआवजे के तौर पर, बदले के तौर पर न दिया जाए। लेकिन हाँ, गरीब मुसलमानों को देने में ज़्यादा सवाब है, क्योंकि ये मुस्तहब भी है। लेकिन अगर हम गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जायज़ है। जैसे हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मिलने जुलने वालों में बहुत सारे गैर मुस्लिम होते हैं और वो गोश्त खाना चाहते हैं, खाते भी हैं, तो हम उनको गोश्त दे सकते हैं। नंबर 6, अगर किसी मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा रही है, किसी मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा रही है, तो उसके गोश्त का क्या करना है? तो उसके अंदर आप 2 बातें याद रखिए। अगर मरने वाले ने वसीयत की है, कुर्बानी करने की वसीयत की है, तो अगर वसीयत की कुर्बानी की जा रही है, वसीयत की वजह से कुर्बानी की जा रही है, तो उस गोश्त को फ़कीरों को दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, उस गोश्त को खाना जायज़ नहीं होगा। और अगर जो मय्यत के वरसा हैं, मुर्दे के जो या रिश्तेदार हैं, बेटे वगैरह, वो अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उस गोश्त को ख़ुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। जो अपनी कुर्बानी के गोश्त के साथ किया जाता है, 3 हिस्से भी कर सकते हैं, सारा का सारा अपने कुनबे के लिए भी रख सकते हैं, हम उसको जैसे चाहें ऐसा कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर यही बात याद रखनी है कि अगर मुर्दे ने वसीयत की है तो कुर्बानी के गोश्त को तकसीम किया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, हम उसमें से कुछ भी नहीं खा सकते। और अगर वसीयत नहीं की है बल्कि हम अपने तौर पर कर रहे हैं, तो फिर हम कुर्बानी का गोश्त खा भी सकते हैं, दूसरों को खिला भी सकते हैं।